اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اس سلسلے میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی۔ امام کی ولادت سے پہلے، ظاہری خلقت سے پہلے، عالم دنیا میں ان کے ظاہری وجود سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ انبیاء کی زبانوں پر رہا ہے، مرسلین کی زبانوں پر رہا ہے، اور وہ مأمور تھے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا اپنی قوموں کے سامنے تعارف پیش کریں۔ انہی تعارف میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوتا رہا ہے۔ کائنات کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر بھی امام حسین علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور آپ کے سامنے جناب جبرائیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کے اوپر کربلا کے میدان میں جو مصائب و مشکلات اور بلائیں آنے والی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 سے 37 تک حضرت آدم کے تذکرے میں یہ ذکر ہوا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے آشنا ہو چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کے جسم میں، ان کے پیکر میں، ان کے مٹی کے پتلے میں روح پھونکی ہے، تو اس وقت اللہ نے یہ حکم دیا تھا سارے فرشتوں کو کہ جب میں اس پیکر میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ روایت کہتی ہے ادھر روح پھونکی گئی، سارے فرشتے سجدے میں تھے سوائے ابلیس کے، اور حضرت آدم علیہ السلام عرش اعظم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابلیس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہیں بجائے اس کے کی زمین پر ہوتی، بجائے اس کے کی فرشتوں کے اوپر ہوتی جو آپ کے لیے سجدہ کر رہے تھے، آپ کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر عرش پر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تفسیر مجموع البیان میں ملتا ہے ان آدم رأى علی العرش اسماء مکرمۃ معظمہ۔ جس وقت اللہ نے حضرت آدم کے پیکر میں روح پھونکی ہے، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ عرش پر تھی، اور آپ وہاں پر چند مکرم، محترم، بہت ہی معظم اور اللہ کے نزدیک عظمت رکھنے والے انوار کے اسماء، ان کے نام اسماء گرامی کو دیکھ رہے تھے کہ عرش کی بلندیوں کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ نام اگر صرف نام لکھے ہوتے تو اس سے اندازہ نہ ہوتا کہ کتنی عظمت کے مالک ہیں۔ یقیناً وہاں نام لکھا ہونا ایک عظمت کی علامت ضرور ہے، مگر حضرت آدم کو کیسے پتہ کہ یہ معظم نام ہے، یہ مکرم نام ہے، یہ عظیم الشان نام ہے، یہ عظیم ہستیوں کے نام ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسماء اصحاب پنجتن پاک کا نام جو وہاں عرش کے اوپر کندہ تھا، چمک رہا تھا، وہ صرف نام نہیں تھا بلکہ نام کے ساتھ ان کے اسماء کے ساتھ ان کے القاب اور بعض فضائل و کرامات بھی لکھے ہوئے تھے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ اسماء بہت ہی معظم، بہت ہی مکرم ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب سوال کیا تو جبرائیل نے انہیں جواب دیا، خدا کی طرف سے آواز آئی ھذہ اسماء اجلۃ الخلق عند اللہ تعالی۔ اے آدم، یہ عظیم ترین شخصیات کے نام ہیں، عظیم ہستیوں کے نام ہیں، ایسے عظیم کہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ جلیل القدر، ان سے زیادہ عظیم الشان ذوات کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رہی، اور جب آپ ترک اولیٰ کر کے اس دنیا میں تشریف لائے اور کافی مشکلات جھیلنے کے بعد
ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ اللہ نے جب مجھے خلق کیا تھا اور عرش اعظم پر میں نے چند ذوات مقدسہ کے نام دیکھے تھے، کیوں نہ میں انہی اسماء گرامی کے صدقے اپنے ترک اولا کی مغفرت کا طلبگار ہو جاؤں۔ یہاں سے دو روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے از خود بغیر کسی تعلیم کے وہ جو نام یاد آئے تھے جو آپ نے جنت کے چپے چپے پر دیکھے تھے، عرش کی بلندیوں پر دیکھے تھے، انہی اسماء گرامی کے نام کا واسطہ دے کر کے خداوند متعال سے اپنی خطاؤں کی مغفرت، اپنے ترک اولا کی مغفرت چاہی اور خداوند متعال نے انہیں معاف کر دیا۔ روایت کہتی ہے ان آدم علیہ السلام توسل بہم عند اللہ تعالی، حضرت آدم علیہ السلام نے انہی اسماء گرامی، یاد رہے روایت میں اسماء گرامی ذکر ہوا ہے، بعض روایت میں بہم کی ضمیر پلٹائی گئی ہے۔ دونوں بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہنے کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ذوات مقدسہ کا واسطہ نہیں بلکہ ان کے اسماء مبارکہ کا واسطہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے ترک اولا کی مغفرت چاہی تھی۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی جو اس روایت میں ذکر ہوا ہے، جسے مجمع البیان میں علامہ طبرسی نے بیان کیا ہے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے ان اسماء مبارکہ کی ذوات یعنی پنجتن پاک کے نام کا واسطہ دے کر کے خداوند متعال سے مغفرت چاہی اور اپنے ترک اولا کے اوپر نادم و پشیمان ہوئے، تو خداوند متعال نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور ان کی نہ صرف یہ کہ توبہ قبول ہوئی بلکہ روایت کا فقرہ یہ ہے رفع منزلتہ، حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت بھی بڑھائی، ان کی منزلت اور مقام کو بھی بلند کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام بقیہ پنجتن پاک میں سے ان کے نام کے واسطے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اسی مطلب کو قرآن مجید نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات کے ضمن میں بیان کیا ہے، وہ کلمات جن کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، وہ پنجتن پاک کے اسماء گرامی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی اور اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔